حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ شریک القرآن کے عنوان سے کی جانے والی گفتگو کا آج تیسرا دور ہے، اور آج ہم اس صفت کے تناظر میں کچھ اور اہم مطالب آپ کے گوش گزار کریں گے۔ امید رکھتا ہوں کہ اب تک کے بیان کیے گئے مطالب یقیناً آپ کی اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ آج اس موضوع کو ہم پھر قرآن کریم کی طرف اور ثقافت اسلامیہ میں موجود جو ہمارے سردست روایات موجود ہیں، ان روایات کے آئینے میں امام زمان کی شخصیت پر بات کریں گے۔ امام قائم اجل اللہ تعالی صفات اور علامات اس انداز سے بہت ساری قرآن میں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روایت میں بھی یہ موجود ہیں۔ چنانچہ چاہے فضل بن شازان ہو یا ان سے اگر تواتر کے ساتھ محمد بن جریر طبری تک آ جائیں، یا طبقہ دوم کے جو روات ہیں ان میں اردبیلی سے راوندی تک، سب نے ان روایات کو نقل فرمایا ہے۔ اور یقیناً امامیہ کی جو تصنیفات ہیں آج تک امام مہدی کے موضوع پر یقیناً سینکڑوں اور کئی کتابیں اور کئی مقالات جو ہیں وہ بھی لکھے جا چکے ہیں۔ بہت ساری روایات ائمہ سے تواتر کی حد تک ہم تک پہنچی ہیں۔ شیعہ حضرات اپنی اعتقادات میں امام حی یعنی زندہ معصوم کے موجود ہونے پر یقیناً تاکید کرتے ہیں۔ معصومین علیہم السلام کے نورانی کلمات میں ہمیں حضرت حجت کی خصوصیات اور صفات کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی توصیف اس انداز سے بیان کی کہ اسے رحمت کے عنوان سے یاد کیا، ہدی و رحمت للعالمین، کہ یہ ہدایت ہے اور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی، جیسا کہ زیارت جامع کبیرہ میں مذکور ہے، رحمت کا خزانہ یعنی ہمیشہ سے بغیر انقطاع کے الرحمت المعصولہ ہیں۔ قرآن کریم کی تقریباً 365 آیات میں جو کہ 80 سوروں میں موجود ہیں، مہدویت کے عنوان کو کلی طور پر ذکر کیا گیا، اور ان آیات سے متعلق روایات جو امام مہدی کی شان میں کلام معصومین علیہ السلام یعنی پیغمبر اکرم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شان میں 10ویں نہیں بلکہ سینکڑوں روایات ذکر ہوئی ہیں، اور یہ روایات اکثر امام علیہ السلام کے مقام، صفات اور علائم ظہور پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ ان کے علاوہ اگر ہم وہ آیات اور روایات جو امام مہدی علیہ السلام کی شان میں اہل سنت برادران کی تفسیری اور روائی کتابوں میں موجود ہیں ان کو بھی شمار کریں، چنانچہ حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں لکھا ہے کہ تقریباً 210 آیات اور 1160 روایات ہیں جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی شان میں موجود ہیں۔ تو ہزاروں روایات پر یہ بات چلی جائے گی۔ کم و بیش دونوں مکاتب میں اگر دونوں منابع کی طرف نظر کی جائے تو 6000 سے زیادہ روایات ہیں
جو کہ حضرت کے باب میں موجود ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ روایات آخری زمانے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ قرآنی آیات جو امام مہدی علیہ السلام کی شان میں ہیں، ہم سینکڑوں آیات میں سے صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ چنانچہ آج کے اس درس میں میں نے فقط 3 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ بہت ساری وہ روایات ہیں کہ جو کہ آپ کے مطالعے میں آئی ہوں گی، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو کہ اس وقت آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ بھی ہوں گی، آپ حافظ ہوں گے ان آیات کے۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ آیات کے جو کہ اس حد تک ابھی ایک عام ذہن میں موجود نہ ہوں تو ان آیات کی طرف اشارہ کروں۔ پہلی آیت آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا، سورہ زمر کی آیت نمبر 69۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے اور میرے 8ویں مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اللہ اپنے نور سے زمین کو روشن کر دے گا اور زمین حضرت کے قدموں کے نیچے سمٹ جائے گی اور حضرت کا سایہ نہ ہوگا۔ کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہی روایت بحر الانوار کی کئی جگہوں کے اوپر، تقریباً 12 جگہوں کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت بھی 8ویں امام ہی سے نقل کر رہا ہوں کہ امام کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الامام البدر المنیر والسراج الظاہر۔ یہ روایت اصول کافی کی جلد اول میں موجود ہے۔ امام جو ہیں وہ 14ویں کے چاند کی مانند، بدر کہتے ہی 14ویں کے چاند کو ہیں، یعنی کہ مکمل چاند۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 148۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ہر گروہ کے لیے ایک قبلہ ہوتا ہے، اللہ ان کے چہرے کو اسی قبلے کی طرف موڑ دے گا۔ اس آیت کے ذیل میں کتاب جوامع الجامع کی جلد 1 میں تقریباً صفحہ 202 میں اہل بیت علیہم السلام کی تقریباً 9 روایات نقل کی گئی ہیں، اور ان میں حضرت مہدی علیہ السلام کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ جب امام ظہور کی طرف جب امام کا ظہور کا زمانہ آئے گا تو اسی حوالے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، جب بھی ہمارا قیام کرے گا اللہ ہمارے شیعوں کو دنیا کے شہروں سے اس کے ارد گرد جمع کر دے گا۔ مجموع البیان فی تفسیر القرآن کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات اور صفات میں سے ہے کہ حضرت کے 313 خاص اصحاب جو اہل بیت علیہم السلام کے فرامین میں امت معدودہ سے تعبیر کیے گئے ہیں، چند لمحوں میں سب کے سب مولا کے ارد گرد حاضر ہو جائیں گے، جیسے خزاں کے بادلوں کے ٹکڑے تیز ہواؤں کی وجہ سے جمع ہو جائیں۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر اور توانا ہے۔ تیسری آیت میں پروردگار عالم سورہ بقرہ کی 3 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس شے میں سے خرچ کرتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے مشہور اوصاف میں سے ایک مغیب
ہونا ہے. یعنی ایک روایت میں حسن بن فضال نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا کہ میرے مولا نے غیب کے بارے میں فرمایا كأني بشيعتي عند فقدهم الثالث من ولدي يطلبون الماء فلا يجدونه قلت له ولم ذاك يا ابن رسول الله قال لا يكون لأحد في عنق بيعة إذ قام بالسيف. کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. فرمایا کہ گویا شیعوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جب میرے تیسرے فرزند کے فقدان کے دوران بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں. خیال رہے آپ کے تیسرے فرزند یعنی کہ 11ویں امام جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اب وہ اپنے شیعوں کی حالت کو کیسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ اپنے جو لفظ استعمال ہوا المرعی یعنی اپنے گلابان کو جس طرح سے ڈھونڈتے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا سے اس طرح کیوں ہے اے فرزند رسول؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ ان کے امام ان سے غائب ہوں گے. میں نے عرض کیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قیام کے وقت کسی کی بیعت ان کے گردن پر نہیں ہوگی. اگر اب روایات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے امام کے 2 القاب آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. امام ہشتم فرماتے ہیں طرید الشرید. یہ 2 القابات ہمیں امام سے عطا ہوئے. امام فرماتے ہیں کہ ابی ابن خیرت الامائی ابن النوبیت الطیبت الفم المنتجبت الرحم وهو الطرید الشرید الموتور بأبیہ وجدہ وصاحب الغیبہ. محمد بن یعقوب کلینی نے الکافی میں اس روایت کو لکھا ہے. علامہ باقر مجلسی نے بھی بحار الانوار میں لکھا میرے والد فدا ہوں سیدہ کنیس ان کے بہترین فرزند پر اس کنیس کے فرزند پر جو اہل نوبہ یہ جو ابن نوبیت طیبہ ہے. نوبہ قدیم جغرافیائی حدود کے لحاظ سے سوڈان کے جنوب شرقی اور نیل کے کچھ حصے کو بھی شامل کرتا ہے لیکن آج کل اس کا کچھ علاقہ جنوبی سوڈان میں ہے اور آدھا مصر میں ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو اہل نوبہ اور خوشبو دہن اور پاکیزہ رحم والی ہیں وہ فرزند تنہا ترین اور بغیر مکان والا ہوگا. وہ ایسا فرزند ہے جس کے والد اور دادا کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا ہوگا. وہ غیبت میں ہوگا. امام کا ایک اور لقب اور خاص کر ان کے ماننے والوں کے اعتبار سے منتظر اور منتظرین. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال الامتی انتظار الفرج. میری امت کا بہترین عمل فرج کا انتظار کرنا ہے. کتاب تفسیر فہم الصادقین فی زعم المخالفین میں پہلی جلد میں رسول اللہ نے فرمایا ایک دن رسول خدا اصحاب سے فرما رہے تھے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ ہم اہل بیت کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سب نے کہا فرشتے افضل ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں میرا مطلب ان کے علاوہ ہے. سب نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے میرے ساتھ نہیں رہیں گے اور مجھے نہیں دیکھا ہوگا وہ میری آواز نہیں سنی ہوگی میرے معجزات نہیں دیکھے ہوں گے صرف چند ورق کاغذ پر لکھی ہوئی چند باتوں پر ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے. یہ لوگ کائنات کے افضل ترین ہوں گے. اس کے ساتھ حضرت نے اس آیت یؤمنون بالغیب کی تلاوت فرمائی. اولئک اخوانی وہ لوگ میرے بھائی ہیں. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا انتم اصحابی وہم اخوانی. تم لوگ میرے اصحاب ہو اور وہ لوگ میرے بھائی ہیں. صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ غیب سارے مغیبات پر حمل ہو سکتا ہے جیسا کہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ہے کہ غیبت سے مراد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا غائب ہونا ہے. چنانچہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہم نے 3 قرآنی آیات کی تلاوت کی اور 3 روایات کی تلاوت کی کہ جس کے اندر ہمیں آپ کے کچھ القابات اور قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ آپ کے اوصاف کے ساتھ نظر آتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے
حقیقی منتظرین میں سے قرار دے اور ہمیں ایسا ناصر بننے کی توفیق عنایت فرما جیسا کہ ہمارے امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف کو اگر قرآن سے دیکھا جائے تو ہر آیت، جتنی آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ اور وہ 360 آیات جو آپ کے سامنے تلاوت نہیں کی وہ، تو ایک ایک صفت ہر آیت میں سے نکل سکتی ہے۔ یقیناً آج کے اس دن ہم یہ عہد کرتے ہیں امام زمان سے کہ جس طریقے سے پیغمبر نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم قرآن اور اطرت کو دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، یہی حبل اللہ ہے۔ آج امام سے عہد کریں کہ مولا ہمارا کوئی بھی قدم آپ کی مخالفت میں نہ اٹھنے پائے۔ ان شعبان کی گزرتی ہوئی ساعتوں میں ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں چاہیے ہوگا کہ ہمارا نام ان کے ناصران کی فہرست میں قرار پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں میں نے اپنے لیکچر کو ختم کیا۔ اگر کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے کیا جا سکتا ہے۔